بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج مکمل تفصیل کے ساتھ شب معراج کا واقعہ، جب حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے تو کیا کیا واقعات پیش آئے، آئیے سنتے ہیں۔ معراج کمال معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ وہ عظیم واقعہ ہے جس نے تسخیر کائنات کے مقفل دروازوں کو کھولنے کی ابتدا کی۔ انسان نے آگے چل کر تحقیق و جستجو کی بند کواڑوں پر دستک دی اور خلا میں پیچیدہ راستوں کی تلاش کا فریضہ سر انجام دیا۔ رات کے مختصر سے وقفے میں جب اللہ رب العزت حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے نہ صرف مسجد اقصی تک بلکہ جملہ سماوی کی بے انت وسعتوں کے اس پار کائنات قاب قوسین اور او ادنا کے مقامات بلند تک لے گیا، اور آپ مدتوں وہاں قیام کے بعد اسی قلیل مدتی زمینی ساعت میں اس زمین پر دوبارہ جلوہ افروز بھی ہو گئے۔ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ رجب کی 27ویں شب کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا۔ یہ واقعہ ہجرت سے 5 سال قبل پیش آیا۔ منقول ہے کہ اس دن کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں آرام فرمانے لگے۔ ادھر اللہ کے حکم سے حضرت جبریل امین علیہ السلام 50,000 فرشتوں کی برات اور براق لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ کا رب آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ چنانچہ سوئے عرش سفر کی تیاریاں ہونے لگیں۔ سفر معراج کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں براق حاضر کیا گیا جس پر حضور کو سوار ہونا تھا، مگر اللہ کے پیارے محبوب نے کچھ توقف فرمایا۔ جبریل امین نے اس پس و پیش کی وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر اللہ رب العزت کی اس قدر آج نوازشات ہیں، مگر روز قیامت میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت پل صراط سے کیسے گزرے گی؟ اسی وقت اللہ تعالی کی طرف سے بشارت دی گئی، اے محبوب، آپ امت کی فکر نہ کیجئے، ہم آپ کی امت کو پل صراط سے اس طرح گزار دیں گے کہ اسے خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس واضح بشارت کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو گئے۔ جبریل امین نے رکاب تھامی، میکائیل نے لقام پکڑی، اسرافیل نے زین سنبھالی، جس کے ساتھ 50,000 فرشتوں کی سلام کی صدا سے آسمان گونج اٹھے۔ حدیث میں آیا ہے کہ براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا، جہاں تک نظر کی حد تھی وہاں وہ قدم رکھتا تھا۔ براق کا سفر اس قدر تیزی کے ساتھ ہوا کہ جس تک انسان کی عقل پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ایسا لگتا تھا ہر طرف موسم بہار آ گیا ہے، چاروں طرف نور ہی نور پھیلتا چلا گیا۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مسجد اقصی گئے اور وہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی نماز کی امامت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھایا۔ وہاں آپ کی ملاقات مختلف انبیاء کرام سے بھی ہوئی۔ اسی سفر میں نماز بھی فرض ہوئی۔ معراج جسمانی اور روحانی ایک اختلافی مسئلہ رہا، مگر احادیث صحیحہ اور تفاسیر معتبرہ سے اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ معراج جسمانی تھی
اور خدا کے رسول نے فرش سے عرش تک بلکہ کعبہ قوسین او ادنا تک کی منزل اپنے اسی جسم نازنین خاکی کے ساتھ طے کی تھی۔ سفر معراج کے پہلے مرحلے پر سفر جاری تھا۔ حضرت رحمت عالم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے قریب سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت موسیٰ اپنی قبر انور میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ انبیاء صف بصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ جب یہ مقدس قافلہ بیت المقدس پہنچا تو باب محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھلا تھا۔ جبریل امین علیہ السلام نے اپنی انگلی سے دروازے کے قریب موجود ایک پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو اس سے باندھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں داخل ہوئے تو انبیاء کرام علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، اکرام اور احترام میں منتظر تھے۔ انہیں حضور علیہ السلام کی امامت میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ انبیاء حضور علیہ السلام کی اقتداء میں نماز ادا کر کے ادب و احترام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہو چکے تھے تو آسمانی سفر کا آغاز ہوا، اس لیے کہ ہر زمینی عظمت حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لے چکی تھی۔ پہلے آسمان پر پہنچ کر آسمان کے دروازے پر دستک دی گئی۔ بواب پہلے سے منتظر تھا۔ آواز آئی، کون ہے؟ جبریل امین نے فرمایا، جواب دیا، میں جبریل۔ آواز آئی، آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج کی رات انہیں آسمانوں پر پذیرائی بخشی جائے گی۔ آسمان کا دروازہ کھل گیا۔ پوچھنے والے نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ بے قصد پناہ میں سلام عرض کرنے کی سعادت حاصل کی۔ مرحبا سیدی یا مرشدی، مرحبا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف بڑھے اور جب آسمان دنیا پر آئے تو دروازہ کھٹکھٹایا۔ آواز آئی، کون؟ جبریل امین نے کہا، جبریل۔ پھر کہا گیا، آپ کے ساتھ کون؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبریل نے کہا، ہاں۔ آواز آئی، خوش آمدید، کتنا اچھا آنے والا آیا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہیں بتایا گیا، یہ آپ کے جلیل القدر فرزند ہیں، خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دادا جان کہہ کر آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام ارشاد فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب بھی عرض کیا اور اپنے عظیم فرزند کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ اس کے بعد مہمان عرش حضور علیہ السلام کو دوسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ پہلے آسمان کی طرف بواب نے دوسرے آسمان کا بھی دروازہ کھولا۔ یہاں بھی حضور علیہ السلام کی ملاقات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس یادگار ملاقات اور آسمان کی ملکوتی مشاہدات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ تیسرے آسمان پر حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام سے کرائی گئی۔ تیسرے آسمان کے مشاہدات نورانی کے بعد حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھے آسمان پر پہنچایا گیا۔ چوتھے آسمان پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے کرائی گئی۔ اسی طرح حضور علیہ السلام سفر معراج طے کرتے ہوئے چھٹے آسمان پر پہنچے اور سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چشمان مقدس اشکبار ہو گئی، آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کی عظمت اور رفعت کو دیکھ کر رشک کے آنسو چھلک پڑے۔ آپ کی زبان مقدس سے بے اختیار نکلا کہ خدائے بزرگ و برتر کے یہ وہ برگزیدہ رسول ہیں جن کی امت کو میری امت پر شرف عطا کیا گیا۔ میری امت پر جیسے بزرگی عطا ہوئی، یہ وہی رسول برحق ہیں جن کی امت کو میری امت کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ جنت میں داخل کیا گیا۔ مہمان ذی حشم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو اس آسمان کے عجائبات ہی کچھ اور تھے۔ یہاں فرشتوں کا کعبہ بیت المعمور ہے جو کعبۃ اللہ کے عین اوپر واقع ہے۔ ایک وقت میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور ان کی دوبارہ طواف کی باری نہیں آتی
یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگائے بیٹھے تھے، سید الملائکہ نے حضور علیہ السلام کا ان سے تعارف آپ کے جد امجد کہہ کر کروایا۔ یہاں سے آپ بلند ہوئے تو سدرۃ المنتہا پر آئے، جو ایک بیری کا درخت ہے، اس کی جڑ 7ویں آسمان پر ہے اور یہ بہت بلند ہے۔ سدرۃ المنتہا عالم حلق اور رب السماوات والارض کے درمیان حد فاصل ہے۔ اس مقام پر تمام خلائق کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے آگے جو کچھ ہے وہ عالم الغیب ہے، جس کی خبر نہ مقرب فرشتے کو ہے نہ کسی پیغمبر کو۔ نیچے سے جو کچھ آتا ہے یہاں وصول کیا جاتا ہے، اوپر سے جو کچھ صادر ہوتا ہے وہ بھی یہاں وصول کر لیا جاتا ہے۔ اسی مقام پر جنت الماوا ہے، جس کا سورہ نجم میں ذکر ہے۔ صاحب المعراج کو جنت الماوا کا مشاہدہ کروایا گیا۔ اس میں وہ تمام نعمتیں تھی جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا۔ اسی طرح دوزخ کا بھی مشاہدہ کرایا گیا۔ اسی جگہ آپ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو ان کی اپنی اصلی شکل میں دیکھا اور 50 نمازیں بھی فرض ہوئی۔ یہ خوشخبری بھی ملی کہ شرک کے سوا تمام گناہوں کی بخشش کا امکان ہے۔ اس کے بعد واپسی کا سفر شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار مکہ المکرمہ تشریف لائے۔ اس وقت ابھی صبح نہیں ہوئی تھی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا۔ احتیاطاً کہنے لگے کہ یہ اس قدر عجیب واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر کسی سے نہ کریں ورنہ کفار تمسخر یعنی مذاق اڑائیں گے۔ لیکن خانہ کعبہ میں نماز کے بعد وہی ہادی برحق صادق و امین سردار انبیاء اٹھا اور رات کو آنے والے اس واقعہ کا اعلان کر دیا۔ کفار یہ سن کر ہنسنے لگے، تمسخر اڑانے لگے اور تنگ کرنے کا ایک اور بہانہ مل گیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آوازیں کستے اور کہتے، وہ دیکھو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہک گئے۔ نعوذ باللہ، کافروں کی ان باتوں کا کچھ اثر بعض کم عقل مسلمانوں پر بھی ہوا، اور کسی نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو بہکایا اور بولا، دیکھو تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے۔ کیا کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا یہ مان سکتا ہے کہ وہ ایک رات میں اتنے لمبے سفر پر گئے اور واپس بھی آ گئے؟ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے فرمایا، اس میں تو کوئی عجیب بات نہیں، میں تو اس سے بھی عجیب بات مانتا ہوں، کیونکہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمانوں سے ہر روز ایک فرشتہ آتا ہے جو خدا تعالی کا پیغام اور وحی بھی لاتا ہے۔ معراج پاک کی تصدیق کرنے پر حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ یہ واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اجمالی تعارف تھا، لیکن یہ بحث صدیوں سے اب تک چل رہی ہے کہ معراج جسمانی تھا یا ایک خواب تھا۔ کیا یہ حضور علیہ السلام کا روحانی سفر تھا؟ پختہ ایمان والوں کے لیے اس میں کوئی الجھن نہیں رہی، کیونکہ رب نے قرآن میں فرما دیا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو راتوں رات جس نے معراج کروائی۔ وہ واقعہ معراج کو حضور علیہ السلام کا شعور کی حالت میں جسمانی سفر مانتے ہیں جو عقل مند ہیں، اور واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں۔ مشکل ان حضرات کی ہے جو اس واقعہ کو اپنی ناقص عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنی حیثیت کا اندازہ نہیں لگاتے وہ کس قدر عالم، سائنسدان یا عقل مند ہیں۔ ناظرین محترم، یہ آپ کے سامنے واقعہ معراج بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس واقعہ معراج کو سمجھنے اور حضور علیہ السلام جو نمازوں کا تحفہ لے کر حاضر ہوئے، اللہ تعالی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پیارے واقعہ کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، دلوں میں حضور علیہ السلام کی محبت اجاگر کریں۔ مزید اس طرح کے واقعات اور خوبصورت معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔